بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، وہ ذات جو رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر تبدیل کرنے والی ہے۔ سبھی ناظرین کو چشتی وائس کی جانب سے محبتوں برا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع آخرت کی تیاری کا ایمان افروز واقعہ۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری محبت کا یہ رشتہ یوں ہی استوار رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سیٹھ صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ پھر خود تجارت کی غرض سے چلا گیا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور نہ تھے۔ جب صاحب نے گھر والوں سے انگور کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ ویسے تو بظاہر یہ معمولی واقعہ تھا مگر بعد معمولی جھٹکے انسان کو بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گڑیاں نکال کر بیگ میں ڈال کر گھر سے باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کا عرضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی نہ ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ اپنی اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنے گھر بنا لیا، کیا جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی ہے؟ ہو سکے تو ایک مسجد بنائیے، مسجد نہ بنوا سکیں تو مسجد میں حصہ ملائیے، کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان واقعات کو سن کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ساتھ سنیں وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔